ان سارے حالات میں آپ ابھی کیا فورسی کر رہے ہیں؟ جو انیشل تھا اس میں تو جنگ کا خطرہ بتایا جاتا تھا، جنگ کے خطرے سے پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ شاید وہ کوئی ایسی احمقانہ حرکت کریں، لیکن انٹرنیشنل دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی دو نیوکلیر سٹیٹس ہیں، ہم تو ان کو کسی لمحے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے کہ کوئی ایسا ہو جائے، کچھ ایسا معاملہ ہو جائے۔ دوسرا یہ تو چلیں، اور بحث ہے نا کہ انٹرنیشنل دنیا میں انڈیا کے معاملات کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور بہت برے طریقے سے ان کا جتنا بھی سفارتی معاملہ تھا اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ابھی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کا سر وسیع تجربہ ہے، کیا آپ سچویشن کو ریڈ کر پائیں اب تک؟ سر دیکھیں، ایک چائنیز مفکر، ایک جنرل سن تزو، اس کی کتاب ہے آرٹ آف وار۔ جی سر۔ اس کے اندر اس نے یہ لکھا ہے کہ جو بڑے مدبر ہیں نا، جو جنرلز ہیں یا جو اسٹریٹجسٹ ہیں، وہ دے انڈرسٹینڈ کہ جنگیں جو ہیں، وارز جیتی جا سکتی ہیں وداؤٹ فائٹنگ بیٹلز، چونکہ جنگ کے حق میں کوئی نہیں۔ اگر آپ کو آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں تو جنگوں سے کچھ چیز حاصل نہیں ہوتی اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ لیکن انڈیا کے اندر ابھی بڑے عہدے پہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کی سوچ بھی محدود ہے، تو یہ جنگ کا طبل بجا دیا اور یہ نہ سوچتے ہوئے کہ آگے مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ یہ سچی بات ہے، بین الاقوامی سطح کے اوپر جو لوگ یہ شور کر رہے ہیں کہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، جی، اور اس کا نتیجہ صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ڈیواسٹیٹنگ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میری تو ابھی تک ریڈنگ یہ ہے کہ یہ جنگ والی بات تو ایک فار کرائی ہے، لیکن انڈیا کی جو ہیٹریڈ ہے، اور یہ مودی کی موجودگی میں اور آر ایس ایس کی موجودگی اور ہندتوا کی موجودگی میں، چونکہ ان کا ایم پاکستان کو نقصان پہنچانا کم ہے، ان کے پولیٹیکل جو عزائم ہیں اپنے کرسیاں مضبوط کرنے کے لیے، تو وہ، اور یہ ان کی ہمدردی ہندوستانی عوام سے بھی نہیں، آئی کین ایشور یو، بیکاز ادروائز آپ کی اگر اکانومی بیٹر ہو رہی ہے تو اس کو اور بیٹر اس طرح کریں گے کہ آپ جنگ لگائیں گے تو آپ کھنڈرات بن جائیں گے۔ تو میرے خیال میں جنگ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایٹ بیسٹ یہ زیادہ سے زیادہ کہیں کشمیر میں آگے پیچھے کسی ٹیکری پہ پھر کوئی یہ کر کے فیس سیونگ کے لیے وہ کریں گے۔ ہمارا دیکھیں، جنگ کرنے کے لیے میرے بھائی ایک کاز آف وار ہونی چاہیے، ایک کنوکشن ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اندر کاز آف وار ہے، ہمارے اوپر اگر مسلط ہو تو ہماری نظریاتی، ہماری ایک سوچ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کی عزت بچانے کے لیے پاکستان کو آزاد رکھنا بڑا ضروری ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائنارٹیز کا اور مسلمز کا کیا حال ہو رہا ہے انڈیا میں۔ تو ہمارے پاس تو فرم کاز آف وار ہے جو ول ٹو فائٹ کریٹ کرتی ہے، تو دیٹ از وائی پوری قوم اکٹھی ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے دانت کھٹے ہوئے ہیں انڈیا کے، جو بہت بڑی ہزیمت ہے، اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی آل آؤٹ وار کا کسی طریقے سے ابھی تک خطرہ ہے، unless he makes a big blunder like Hitler started and then finally you saw what was the انجام۔ ٹھیک۔ اچھا جنرل صاحب، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ کشمیریوں کو رائٹ دیں، ان کا حق دیں۔ پہلگام واقعے سے ایک دن پہلے تک 370 معطل تھا، 35 معطل تھا، پھر وہ وہاں اس طریقے سے چینج لا رہے ہیں جو اب تو خیر نہیں ممکن رہے گا، لیکن وہاں باہر کے لوگوں کو ووٹ کا حق دیا، باہر کے لوگوں کو کاروبار کا حق دیا، باہر کے لوگوں کو وہاں لا کے آباد کیا اور وہاں کہا کہ آپ شادیاں کیجئے۔ وہاں کے جو لوکلز تھے ان سے بزنس چھینے گئے، وہاں کے جتنے بھی لوکلز تھے جو کشمیری ہیں انہیں اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا، بچے ان کے جوان جو ہیں انہیں شہید کیا گیا، اور دہلی سے لے کر علی گڑھ تک اور جتنی بھی ریاستیں ہیں وہاں سے لوگوں کو پکڑتے ہیں، کشمیری ڈھونڈتے ہیں جو مزدوری کرنے بھی وہاں گئے ہیں دیگر ریاستوں میں، انہیں شہید وہ کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو بڑا پلان تھا، جو سب سے بڑا پلان تھا، وہ یہی تھا کہ کشمیر کے اندر کشمیری اکثریت میں موجود ہی نہ ہو، تو پھر جب انٹرنیشنل دنیا کے سامنے وہ بیٹھیں تو وہ کہیں کہ پاکستان کے جو پاکستان بات کرتا ہے اس کے مطابق ریفرینڈم کروا لیں، تو ریفرینڈم کرنے والا وہاں اس وقت کون ہوگا؟ وہ سارے لوگ کہیں گے ہم تو انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ڈیزائن تھا سارا۔ اب اس معاملے کو آپ اس پہ کیا ریئیکٹ کریں گے؟ کیا رد عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 77 سالوں میں انڈیا نے ہر حربہ استعمال کیا۔ یہ تو جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، ان سے زیادہ سخت، مثلا یہ کہ لوگوں کو زندہ درگور بھی کیا، لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا، عورتوں کو ریپ کیا، ویڈوز بن گئے، بچیوں کی منہ کے اوپر آنکھوں میں پیلٹ گنز فائر کی، لیکن وہ ان کے جذبہ جو آزادی ہے اور وہ جو حق خوداریت کا جو ارادہ ہے اس کو بدل نہیں سکے۔ تو ابھی اور 7 لاکھ فوج اوپر رکھی،
ابھی آپ دیکھیں کتنے سالوں سے ان کی آدھی فوج جو 13 لاکھ میں سے 6.5-7 لاکھ فوج ادھر بندھی ہوئی ہے. اگر وہ 7 لاکھ فوج ابھی تک مسئلہ حل نہیں کر سکی تو آپ اگر آبادی کا ریشو بدلنے کی کوشش کریں گے, آپ اپنے طور پہ جو مرضی کرتے رہیں گے, کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ کے اوپر قائم و دائم ہے, اور اس کا ثبوت یہ 77 سال کی انڈیجنس موومنٹ ہے اپنے ان کشمیریوں کی, اور ان کا جذبہ ایثار ہے, اور اس کے پیچھے جو مارل سپورٹ ہے پاکستان کی, جس کو ہم ہمیشہ اس کے اوپر ہمیں فخر ہے. صاحب میں آپ کا وسیع تجربہ ہے, 3 سٹار جنرل کے طور پر آپ ریٹائرڈ ہوئے, اور وہاں جب مودی اپنی فوج کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کیا کرنا ہے, آپ بتا دیجئے کیا ٹائم ہونا چاہیے پہلگام کا, کیا ہم ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں, تو وہاں جو ذرائع سے خبریں آئیں یا جو ڈسکشن کی خبریں رپورٹ ہوئیں وہ تو یہ بتا رہی تھی کہ فوج نے کہا کہ بھائی اس میں تو کچھ ہو نہیں سکتا, اور 2 خطے کی بڑی پاورز ہیں جو ایٹمی قوتیں ہیں تو وہ تو آپس میں لڑ نہیں سکتی. تو پروفیشنل فوج ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, اب اس سے مودی کا اور وہاں کی عسکری قیادت کا سیم پیج پہ نہ ہونا بھی عیاں ہوتا ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں, وہاں کیا مشورہ دیا ہوگا فوج نے؟ اس میں جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے نا, اس کی ویکنس ظاہر کرتا ہے. دیکھیں آپ ایک اسیسمنٹ کراتے ہیں, آپ کی ایک انٹیلیجنس کے لوگ آپ کو اسیس کر کے بتاتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہم الزام لگا رہے ہیں کیا دنیا اس کو بائے کرے گی, کیا اس کے پاس ہمارا کوئی پروف ہے, اور کیا اگر پروف ہے تو اس کا حل جنگی ہے, یا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ادارے ہیں اور بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم جائیں اور بتائیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارا نیبر ہے اور اس نے یہ کیا ہے. اور پاکستان کو یا کسی دوسرے ملک کو یو کین ٹیک them ٹو ٹاسک, آفٹر آل اس دنیا میں سب نے رہنا ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ خود سوچیں کیا کرنا ہے اور آگے چلیں, یہ ایک ویک جو ہے چیف ایگزیکٹو یا جو لیڈر ہے اس کی. یہ آگے پھر آپ کو پتا ہے کہ منہ پہ کھانی پڑی, چونکہ ان کے سبارڈینیٹ لیڈر ایئر چیف نے کہا کہ there is no question, ہم تو 55% ایفیشنسی پہ ہیں, میرے پاس تو اتنے جہاز نہیں ہیں, ہر جو ان کا تھیٹر ہے ایسٹرن ویسٹرن ناردرن وہ الگ الگ مانگتا ہے, وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, میں سینٹرل میں بھی میرے پاس تھوڑے ہیں, اس میں بھی MiG 21 ہے جو چلتا پھرتا تابوت ہیں, 2 اسکواڈرن ان کے ہیں, ان کے پاس کوئی 31 اسکواڈرن ہے, ریکوائرمنٹ ان کی اتھرائزیشن کو 42 اسکواڈرنز کی ہے, تو اس کی اور اس کی سروسبلٹی اسٹیٹ ٹھیک نہیں ہے, پائلٹس کی ٹریننگ مکمل نہیں ہے, 75% ان کے جو پائلٹس ہیں وہ 75% جو ان کا ٹرینڈ سٹاف ہے وہ اگلے 4 سال میں ریٹائر ہو جائے گا. رافیل ہو یا ٹاپ کلاس جو یہ جہاز ہیں, ان کے اوپر لوگ عمریں گزار دیتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ ڈیجیٹلائزڈ نیو مشینز کو دیکھنے کے لیے اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے. یہ نارمل جو ہے وہ کوئی ایک جہاز ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اڑا کے تو آپ جائے رائٹ کے اوپر جائیں گے, اس کے اوپر تو سینسرز ہیں, ریڈارز ہیں, ویپنز ہیں, آپ کو بہت سی نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, ان کو سمجھنے ٹرین کرنے کے لیے اور تجربہ دینے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے. اچھا جنرل صاحب, وجہ ہے, ایک وجہ تو سرفس ہوئی نا کہ بھئی سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ سازش رچائی گئی, اور ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہی انڈیا کی, اور اس نے پہلگام کر دیا. یہ تو وہ ایجنڈا ہے جو سرفیس ہوا یا جس پہ بات ہوئی انٹرنیشنل دنیا میں, پاکستان میں بھی بات ہوئی, انڈیا میں بھی اس پہ بات ہوئی. آپ کے نزدیک آپ کی کیا فیل ہے کہ اس طرح کا ڈیپ سٹیٹ انہیں کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ کیا کوئی اور بھی ایجنڈا اس میں ہے جو مخفی ہے, جو ابھی تک ریڈ نہیں کیا جا سکا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی تھا جو پتہ چل گیا؟ یا دیکھیں, اس کی مین ایک وجہ تو پور اور ویک لیڈرشپ ہے جو فار سائٹڈ نہیں ہے, جو شارٹ سائٹڈ ہے, اور اس کا دھیان اپنے الیکشنز پہ ہے, وہ جنرل الیکشن ہوں یا بہار کے ہوں یا کسی اسٹیٹ کے ہوں. نمبر 2, اس کی شارٹ سائٹڈنس یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز آن واٹر, آپ دیکھیں نا کہ اس کے اوپر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو روک نہیں سکتے, اور ہی اسٹل تھنگس کہ دریاؤں کا رخ جو ہے وہ موڑ دے گا تو پتہ نہیں پانی وہ کدھر لے کے جائے گا, جو اتنا زیادہ پانی بہ کے نیچے سمندر تک پہنچتا ہے. نمبر 2 بات. نمبر 3 جو ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک رانگ ایئر میں آ گئے. وہ جب ویسٹ ان کو پراپ کرتا ہے اگینسٹ چائنا کہ ہم تو تیار ہیں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے, چائنا کی اکانومی ان سے 5 گنا بڑی ہے, اور چائنا کے یہ نزدیک ترین نہیں آتے. ان کے جو لیٹسٹ جو J-20 جہاز ہیں اور PL-15 میزائلز وغیرہ ہیں, اور جو سپر سانک کیا بھی ہائپر سانک کے اس رینج میں ہیں, ان کا مقابلہ امریکہ سے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر ہے. یہ ان کا نام لے کے چیزوں کو لیتے ہیں,
اور ان کو ڈپلائے ویسٹرن بارڈر پہ ہمارے خلاف کرتے ہیں. اینڈ یٹ جو ہے ان کے کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ہائی اسکول کے بچوں کا یہ برال نہیں ہے, یہ کوئی ایسے نارمل جوک نہیں ہے کہ آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے اوپر چڑھائی کر کے تو اپنے ووٹوں کو سیدھا کریں اور ڈومیسٹک چیپ پاپولیرٹی کے لیے آپ ملکوں کی جو سالمیت ہے اس کو اسٹیک پہ لے جائیں. تو یہ ویکنیس آف دی لیڈرشپ ہے.